والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. صلوات و سلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا رحمۃ للعالمین. شاعر میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. آقا سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کرے آقا کیا چیز ہماری ہے. کیا
حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کل کائنات کا مالک اور کل کائنات کا خالق، معبود حقیقی اور معبود برحق ہے، جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر خطر سرا تک ہر چیز کا خالق مالک رازق ہے۔ تاکید لا مدود کروڑوں درود آقا انعامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ترجیح وسیلہ سے رب کائنات نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، طرح طرح کے انعامات سے سرفراز فرمایا۔ سامعین دوستوں، آج جمعہ المبارک پر چند باتیں اس حوالے سے ہوں گی کہ وہ سیئات کہتے ہیں جو ہے گناہ کو، اور حسنات کہتے ہیں نیکی کو۔ ایسی سیئات جو ہمیں حسنات بنا کر دکھائی جاتی ہے، یعنی ایسے گناہ، ایسی غلطیاں، ایسی لفظیں، ایسے افعال، اعمال، کردار جو ہیں تو برے، لیکن اپنی سوچ اور فکر کے مطابق ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بڑا اچھا ہے، یہ اس چیز کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ایسا بنا ہوا ہے کہ شیطان نے وہ اعمال ہماری نظروں کے اندر، ہمارے خیالات، تصورات کے اندر سجا دیے، ساوار دیے کہ ہمیں برائی، بالخصوص اپنی برائی، وہ کسی بھی صورت میں نظر نہیں آتی، وہ ہمیں اچھائی کے طور پر نظر آتی ہے۔ ہاں، کسی کے بارے میں ہم اپنی سوچ رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی اچھائی کو بھی برائی سمجھیں، بالخصوص اپنے بارے میں ہم اپنی برائی کو بھی اچھائی تصور کرتے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں اپنے ذہن، خیال، تصور کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ ہم بالکل 100% ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو 100% درست سمجھتے ہیں، یہ فطرتی ہماری بات ہے ہر ایک کی، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، اور دوسرے کو صحیح سمجھے بھی تو پھر آدھا بچا سمجھتے ہیں، آدھے سے زیادہ وہ خراب ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ تو ایک عمومی چیز ہے۔ بعض سیئات، برائیاں ایسی ہیں جو مجموعی طور پر ہم سارے ہی اچھے سمجھتے ہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے وہ ایسی برائیاں ہیں کہ وہ اب ہماری نظروں کے اندر، ہماری سوچ اور فکر کے اندر سج سمر کر آئی ہیں، ان کو نمک مسالہ لگا کے اچھی طرح بنا کے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب وہ برائی ہمیں برائی نظر آتی نہیں، اور پوری قوم کو بالحیث القوم وہ برائی اچھائی نظر آتی ہے۔ میں آپ کو کچھ سمجھا سکتا ہوں، چھپو مطلب سمجھ گئی ہے، سمجھ آئی نہیں آئی تو دوبارہ غور کر دیں، سمجھ آ رہی کہ بعض برائیاں ایسی ہے کہ جن کو ہم اپنے طور پر کیا سمجھ رہے ہیں، جن کو کیا سمجھ رہے ہیں، اچھائی سمجھ رہے ہیں، اور اچھائی سمجھ کر اس برائی کو کیے جا رہے ہیں،
کیونکہ ہماری سوچ فکر ذوق جو ہے وہ اس طرح کا بن چکا ہے. ہمارا ذوق ایسا بن گیا ہے. وہ غالباً اقبال کا شعر ہے کہ تھا جو ناخوب بتدریج خوب ہوا. تھا جو ناخوب بتدریج خوب ہوا. غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. جب قوم ذہنی غلام ہو جائے گا تو پھر قوم کا ضمیر جو ہے وہ بدل جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھ لیں، کوئی بھی آپ چینل کھولیں، کسی بھی بات کو لیں تو پتہ ہماری قوم کا سوچ فکر کیا ہے کہ ہم اپنی گفتگو کے اندر آدھی انگریزی بولیں گے تو ہم پڑھے لکھے سمجھدار محسوس ہوں گے. اگر ہم آدھی انگریزی نہیں بولیں گے تو پھر ہمارا کوئی حال کوئی. ہماری گفتگو کے اندر ایک طرف ہم زبان کے اعتبار سے تو سارے لنڈا پہن رہے ہیں. زبان کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے کچھ لنڈا پہنتے ہیں، کچھ نہیں پہنتے. لنڈا اسے کہتے ہیں نا جو دوسرے کا اترا ہو، دوسرے کا اترا ہوا لباس ہو انگریز کا، جو باہر سے ان کے استعمال شدہ کپڑے آتے ہیں، استعمال شدہ جوتے آتے ہیں، ہمارے بازار میں بکتے ہیں. ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ لنڈا کہتے ہیں نا. تو یہ لباس کے اعتبار سے لنڈا کوئی پہنتا ہے؟ کوئی نہیں پہنتا. لیکن زبان کے اعتبار سے ہم سارے ہی لنڈے کے ہو گئے. تعلیم کے اعتبار سے ہم سارے لنڈے کے ہو گئے. تعلیم کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے آج ہر بندہ جناب کوشش کرتا ہے ان دن کے اپنی گفتگو کے اندر کم از کم کوئی 100 لفظ بولو تو 50 لفظ اس میں انگلش کے ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ مجھے انگلش آتی ہے. تو ظاہر ہے یہ جو ہے زبان ادھر سے کنورٹ ہو کے آئی، ادھر لنڈے کی زبان ہے. تو زبان کے اعتبار سے ہم سارے ماشاءاللہ لنڈے ہیں. اور تعلیم کے اعتبار سے تو بالکل ہی آپ دیکھ لیں وہ اس طرح لنڈے ہیں کہ اب الحضر علیہ الرحمٰن کہ زبان پہ لائیں تو زبان جلتی ہے، زبان پہ نہ لائیں تو درد سے کلیجہ پھٹتا ہے. کہ جو ہمارے کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا حال ہے، اب میں آگے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس قدر طوفان بدتمیزی جو ہے وہ بقا ہے. کیا زمانہ تھا، کیا وقت تھا کہ کبھی شرم و حیا و غیرت، دل کرتا کبھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی بات ہوتی ہے، جمعہ پر بھی آئے لوگ کہتے ہیں کوئی چسکے وسکے والے مولوی صاحب گل سنان 2-4 نعرے لا کے ہو جائے گی. کوئی درد دل کچھ سمجھانے والی بات نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی کھٹنے کے لیے تیار ہے. وہ بس اب پہلے کیا زمانہ تھا، کیسے حالات تھے. بے شک لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، پر میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ سوچا ہے کہ فلاں بندہ سارے پنڈ کا جوائی بیائی، اس نے ایک کی بیٹی ہے لیکن پورا پنڈ کی کہتا ہے یہ زیادہ کی ہے. پورے پنڈ والے اس کی عزت کرتے تھے، یہ زیادہ کی ہے. پر دھی کسی کی ہے، تیرا جوائی کیسے ہوگا؟ یہ دیا تو سانجی ہونی ہے، دیا تو سانجی ہو. جب تم جناب تیری دھی تیری ہے، میری بیٹی، اب تو بلکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. نہیں، وہ تعلیم تربیت کچھ اور تھی. جب میرے آپ کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، سونے محبوب کی بارگاہ میں ایک خاتون لائی جاتی ہے جو دشمن ہے، جنگ کے اندر گرفتار ہوئی ہے جناب، اور دوران جنگ وہ مسلمانوں کی جان کی دشمن بن کر مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی ہے. لڑتے لڑتے وہ گرفتار ہو گئی ہے. لائی گئی حضور کی بارگاہ میں، سر سے دوپٹہ اترا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ قیدیوں کی صورت میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا ہے. ہاں جی، اب وہ خاتون جب آقا کی بارگاہ میں لائی جاتی ہے تو سر ننگا ہے. امام الانبیاء نے وہ مبارک چادر جو جس کی قسم سونا رب یاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. ہاں جی، وہ چادر محبوب نے ایسے کی اور اس کے اوپر ڈال دی. وہ دشمن کی بیٹی تھی، دشمن کی بیٹی تھی اور دشمنی میں آئی تھی، جنگ میں قید ہو کر آئی تھی. محبوب نے سر ڈھانپ دیا، اس کو چادر کے اندر لپیٹ دیا. ہاں جی، اور اس کے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپ دیا. لوگوں نے کہا سونا
یہ تو دشمن کی بیٹی ہے اور اتنی مقدس پاک چادر آپ پہنا رہے ہیں. محبوب نے فرمایا وہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, چاہے دشمن کی ہو چاہے کسی کی. بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی کیوں نہ ہو, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا. لیکن اب تو وہ زمانہ بھی گیا, وہ دور بھی گیا, وہ دور بھی گئے. حاجی نہ چرنے نبی نہ خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. لوگ میڈیا کے اوپر ایسی درندگانہ سی بات دیکھتے ہیں, مرد اور عورت کا اختلاط اور اس طرح کی واہیات اور فضول اور بکواسیات جو ان کے نظروں کے سامنے میڈیا کی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, تو پھر وہ اس کو کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے دیکھتے اندر سے وہ حیوان بن چکے ہوتے ہیں اور اندر کا جانور جو ہے حیوان بن کے. جانور کہنا تو شاید آپ تو جانور کی توہین ہو, آپ نے لوگ جنگلیات کے بھی اصول پڑھے ہوں گے. کہتے ہیں شیر جب ایک دفعہ سیر ہو کے کھا لے تو وہ دوبارہ حملہ نہیں کرتا. کہتے ہیں وہاں کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. یہاں تو درندوں سے بھی انسان آگے جو ہے وہ گزر چکا ہے. تو جب میڈیا کے اوپر ننگی اور جو ہے بکواسات قسم کی تصویریں تمہارا نوجوان دیکھتا ہے تو وہ اندر سے اس کا وحشی پن جو ہے وہ جاگ اٹھتا ہے, وہ ایک درندہ بن جاتا ہے. پھر اسے نہیں یاد رہتا کہ کوئی بیٹی بیٹی ہوتی ہے یا بہن بہن ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے. پھر طرح طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. کتنی مشکل سے پلے گروپ سے لے کر ایم اے تک ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے تو صاحب کہ بیٹیوں والے جانتے ہیں کہ کس قدر کس تکلیف اور مشقت کے اندر باپ گزرتا ہے اور وہ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے. اگر وہی بیٹی کسی یونیورسٹی کے اندر پنکھے کے ساتھ لٹک کر مری ہوئی ہو تو بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. حاضرین گرامی, جگہ وہی جلتی ہے جہاں آگ لگی. دوسرے کو کیا پتا کہ کیا ہو گیا. جہاں آگ لگی ہے نا, جل وہی جگہ رہی ہوتی ہے. دوسرے تو بس دور سے کچھ محسوس کر سکتی, درد اسے ہوتا ہے جس کو ہو رہا ہو. دوسرا تو صرف دیکھ کر محسوس کر سکتا ہے. آپ کو محسوس کرنا بھی لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. تو وہ لوگ محسوس کرنا بھی چھوڑ دے. وہ درد جو کبھی والد نے کہا تھا کہ وہ مزہ دیا ہے درد نے, اب آرزو ہے دل میں میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے. جی بات جو ہے معلوم کہتا ہے درد جو ہے نا, درد انسان کا کسی کا وصیت باپ درد ہو, وصیت بھائی درد ہو, حاجی وصیت بیٹا درد ہو, وصیت شوق درد ہو کسی کا, حاجی وصیت دوست کا درد ہو. تو یہ درد جو ہوتا ہے نا, درد وصیت مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کا درد ہو تو معلوم کہتا ہے تو بھٹک گیا مسلمان, اس درد کو محسوس کر کے تو دیکھ, اس درد کو محسوس کر کے تو دیکھ. وہ مزہ دیا ہے درد نے کہ اب آرزو ہے میرے دل میں, میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے دل ایک طرف ہے, درد نے وہ مزہ دیا ہے کہ دل کرتا ہے کہ دل دونوں طرف ہوتا ہے. لیکن وہ درد اب رہا نہیں لوگوں کے دلوں کے اندر. وہ امت نے رہی کہ اقبال کہتا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں, اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو لندن میں کابل میں, چوبے کانٹا جو کابل میں, دلی کا ہر جوان چیخ اٹھے. اقبال کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں ان نمازوں میں تم نے اخوہ جو قرآن کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اقبال کہتا ہے میں بتاتا ہوں بھائی کیا ہوتا ہے, بھائی کیا ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے چوبے کانٹا جو کابل میں ہر دلی کا جوان پکار اٹھے, کہا کہ جس کو اتنا درد ہے کہ کابل واقعیت اخوت اس کو کہتے ہیں, اخوت اس کو کہتے ہیں. چوبے کانٹا جو کابل میں دلی کا ہر جوان چیخ اٹھے. اقبال کہتا ہے اخوت اس چیز کا نام ہے. کابل کے اندر کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا لگے تو دلی میں رہنے والے مسلمان کا دل بے قرار ہو جائے, وہ تڑپ اٹھے. یہ ایمان کی پاور ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ ایمان ہے. تو کہا کہ درد تو مسلمان کو ہو, ایمان ہو, اخلاص ہو تو پھر درد محسوس ہوتا ہے. جب انسان بے حص ہو جائے, جو ہے بے ضمیر ہو جائے تو پھر اس کو کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا. پھر وہ کہتا ہے کہ بس میری بیٹی محفوظ ہے تو بس ٹھیک, میرا گھر محفوظ ہے تو بس ٹھیک ہے, میں محفوظ ہوں تو بس ٹھیک ہے. جس طرح پوری قوم آج
فلسطین کے اوپر جو ہے وہ بے زمین ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کھانا بھی پک رہا ہے, ہمارے بچوں کو دودھ بھی مل رہا ہے, ان کے بچے بلکتے رہے پیاس سے, پانی کی ایک بوند کو تڑپتے رہے. میرے گھر کو نظام تو چل رہا ہے, میرے گھر کا سلسلہ تو جو ہے وہ چل رہا ہے نا, میرا نظام چل رہا ہے. وہ تڑپتے رہے, ان کو کھانا نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں, میرے گھر میں تو ہنڈی پک رہی ہے نا, میرے گھر میں تو ہنڈی پک رہی ہے. اور ہر ایک اسی سوچ اور فکر کے اندر ہے کہ شیطان نے اتنی چلاکی کے ساتھ انسانوں کے ذہنوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہے کہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے جو میں جہاں پہ لگا ہوں, جدھر پہ لگا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہوں, وہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. یعنی ہمارے اعمال کو, ہماری سوچ کو, ہماری فکر کو, ہمارے کردار کو, ہماری گفتار کو, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو, چلنے پھرنے کو, ہمارے تعلقات کو, ہماری عبادات کو, ہماری صدقات و خیرات کو, ہماری ہر چیز کو شیطان نے ہمارے سامنے رکھنے سے بنا سوار کے کر دیا ہے. ہمارا یہ ذہن ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, جہاں کوئی لگا ہے وہ بالکل کیا کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا خود اے محمود آپ فرما دیجئے, سورہ کاف ہے 16واں پارہ آیت نمبر 130. فرمایا محمود آپ فرما دیجئے لوگوں کو حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ گھاٹے والے کون لوگ ہیں, گھاٹا کون لوگ اٹھا رہے ہیں, نقصان میں کون لوگ جا رہے ہیں, نقصان کون اٹھا رہے ہیں, گھاٹا کون لوگ اٹھا رہے ہیں. اے محبوب آپ بھی سے پوچھیں کہ میں تمہیں بتاؤں نا حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں. محبوب بتا دیجئے انہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, کہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا میں رہ گا ہو گئی, دنیا کے لیے سب کچھ کیا اور وہ دنیا کے اندر کیا ہو گیا, رہ گیا. اگر آخرت کے لیے بھی کیا تو پھر بھی دنیا کو اس کے ساتھ اس طرح اٹیچ کر دیا کہ وہ دنیا کا فکر رہ گئی. ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا, خیالات میں کھوٹ آ گیا, تصورات کے اندر کھوٹ آ گیا, سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ کھوٹ آ گیا. اس لیے انہوں نے اپنی ساری کوششوں کو, ساری کمائیوں کو, ساری محنتوں کو, ساری عبادتوں اور ریاضتوں کو کیا کر دیا, دنیا کی زندگی کے اندر ضائع کر دیا. اور سب سے بڑا ظلم وہ یہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہاں یہ قرآن ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ, وہ یہ گمان کرتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے, وہ یہ سوچ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا, کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیوں؟ زین لہم اعمالہم, کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کی نظروں کے اندر کیا کر دیے ہیں, سجا دیے ہیں. اب کوئی بندہ جہاں جس شیطان نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی قال ربی بما اغویتنی, اے مالک مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے, تو نے مجھے نکالا تو ہے نا, لیکن یاد رکھنا لا ازینن لہم فی الارض, میں تیرے بندوں کے اعمال ان کی نظروں میں سجا سجا کے پیش کروں گا. انہیں کہوں گا جو تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو, جو تم کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہو. میں ان کے اعمال ان کی نظروں میں زمین کے اندر انہیں سجا کر جو ہے وہ پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ساروں کو گمراہ کر دوں گا, ہاں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, لیکن تیرے جو خاص بندے ہوں گے نا, جن پر تیرا فضل ہوگا, ان پر میرا بس نہیں چلے. تیرے جن پر تیرا خاص فضل ہوگا ان کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا. باقی جتنے ہو گئے میں سب کو تباہ ہو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دوں گا, اور انہیں راہ راست سے ہٹا کر ان کے اعمال کو ان کے سامنے ایسے کروں گا. اللہ فرماتا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ, فرمایا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے, لوگوں کے دل اس قدر سخت ہو گئے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, شیطان نے وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کی نظروں میں ٹھیک کر دیا. یہ سب سے بڑا گھاٹا اور نقصان ہے انسان کا, کہ انسان کے اندر سے یہ بات نکل جائے کہ میں غلطی کے اوپر ہوں, کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ تصور انسان کے اندر سے ختم ہو جانا, یہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے, کہ جب انسان اپنے آپ کو قابل سمجھنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے.
فرمایا کہ ان کے دل ولیکن قسوت قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، کہ اللہ شیطان نے ان کے اعمال جو بھی وہ کر رہے ہیں ان کی نظروں میں انہیں سنوار دیا ہے، سجا دیا ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں من جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آتا ہے نا تو بجائے اس کے کہ اندھے منہ اس کو قبول کر لو، پہلے اس کو سمجھا کرو، اس کی تحقیق کیا کرو، اس کی تحقیق کیا کرو۔ سب سے بڑی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اعمال جو ہے سوچ کے مطابق یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں دو رائے دونوں کو آپ نے سامنے رکھا ہے، کوئی خبر ہمارے سامنے آتی ہے کوئی بھی، تو بلا تحقیق اگر ہم اس خبر کے اوپر یقین کر کے اور جناب پرش اڑا کے رکھ دیتی ہے جناب، اس کی ایسی کر کے خبر جس طرح ہمارے جناب فوراً جو ہے وہ چینلوں کے اوپر بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، اور یہ بھی ویسے جو بڑے آدمی کی آتی ہے، تگڑے آدمی کی بریکنگ نیوز نہیں آتی، یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے۔ تو بہرحال غلط بریکنگ نیوز چاہے وہ تگڑے کی ہو چاہے وہ بڑے کی ہو، جو غلط ہے سو وہ غلط ہے، اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جو غلط کو غلط کہہ نہیں سکتا وہ کون سا مسلمان ہے جی؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ کا مہینہ بھی ہے، آپ کے پاس آدم مستنجد بلّہ تھا یا واسق بلّہ تھا، وہ وقت کا خلیفہ تھا، اس نے جو ہے وہ اشرفیہ لی اور وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ حضور آپ کے پاس نظرانہ آج تو سمجھ ہی کوئی نا، ٹھیک ہے جو آتا ہے وہ آنے دو، کوئی بھی ہو میں کو آپ ہو۔ تو آپ نے وہ اشرفیاں پکڑی اور پکڑ کا آ کر تو غریبوں کا خون نچوڑ کر میرے پاس ہے، غریبوں کا خون نچوڑ کے تو مجھے نذرانے دینے آیا ہے، شرم نہیں آتی تجھے؟ اس نے کہا کہ ملا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اللہ کے دل کو اندر سے چھٹ چھٹ کی آواز آئے گی، یہ سونے کی اشرفیہ خون نہیں ہے، یہ خون نہیں ہے۔ ہاں تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایسے اس کو تاؤ دیا، ایسے تاؤ دیا نا تو اشرفیوں سے خون چلا گیا، اور آپ نے جملہ بولا، فرمایا اگر مجھے اس بات کا لحاظ نہ ہوتا نا کہ تو بنو عباس سے ہے، تو حضور کے چچا کی نسل سے آ رہا ہے، اگر مجھے اس نسبت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اتنا تاؤ دیتا کہ یہ خون کے فوارے تیرے گھر تک چلے جاتے۔ تو غریبوں کا خون نچوڑ کر مجھے نذرانے جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے آ رہا ہے، مجھے نذرانہ دینے کے لیے جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تمام نکل جا اس کو واپس پھینک، جو حق بات تھی اس کے منہ کے اوپر جو ہے وہ کہہ دی۔ تقریباً 3-4 خلفاء کا آپ نے زمانہ پایا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کمال ہے کہ وہ کوئی ابن الوقت یا موقع پرست مولویوں کی طرح جناب کسی حکمران کے آگے پیچھے ہو کر ان کی جناب کوئی چاپلوسی کی ہو یا ان کی تعریفیں کی ہو، اپنے موقف اور اپنے حق کی بات ہمیشہ قائم اور دائم رکھی۔ بس موت انہیں اس دن ہی آئی ہے جس دن انہوں نے مرنا تھا، وہ اپنی 90 سال عمر پوری کر کے دنیا سے گئے، 49 بیٹیاں بیٹے چھوڑ کے گئے ہیں جناب، ہاں جی نسل بھی چھوڑ کے گئے، عمر بھی پوری کر کے جو ہے وہ گئے۔ تو ہمارے ہاں پھر یہ بات نہیں کہ وہ غریب کی برکت نوز فوراً چل جاتی ہے، امیر کے اوپر جو ہے وہ کیا پڑ جائے، پردہ پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی مطلب مسئلہ نہ بن جائے، مسئلہ نہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اللہ ایک اصول دے رہا ہے کہ بغیر تحقیق کے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، ہوا کے اندر خیر جو ہے وہ نہیں اڑانے اور کھا پا کر کے یوں چلنا۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے۔ اور اس بیماری کے اندر آج ہم سب مبتلا ہے، اور اس کو اتنا ہلکا چھوٹا سمجھ لیا ہم نے کہ شاید یہ کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے جو ہے وہ پھیلا دے، آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ اور بندے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بات کر کے جو ہے وہ کہتے وہ بالکل بڑی عظیمہ ہو گئے ہیں، جو ہے اپنے عہدے سے
چپرا ہو گئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں چھٹے ڈکے ہو گئے جناب، بس ہم نے جو آرو بات آئی تو ہم نے کر دی، بات ختم ہو گئی۔ نانا اللہ کا قرآن پڑھے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان السمع والفؤاد وان السمع والبصر والفؤاد وکل اولئک کان عنہ رسولا۔ اللہ فرماتا ہے بندے یہ میری دی ہوئی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، میرے دیے ہوئے کانوں سے سن رہا، میری دی ہوئی زبان سے بول رہا ہے، میری دی ہوئی آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھ میں نے ہر چیز کے بارے میں جو اسے پوچھنا ہے کہ تو کیا کرتا ہے، زبان سے کیا بولا۔ امام الانبیاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من عبد یخطب خطبۃ الا اللہ عز وجل سائرها عنها ما اراد بها۔ امام الانبیاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی خطیب وعظ کر جب تقریر کرتا ہے، جب خطبہ دیتا ہے، جب وعظ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کے ہر جملے کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھے گا بتا تیرا ارادہ کیا تھا؟ تیرا ارادہ لوگوں کی داد سمیٹنا تھا، لوگوں کی جیبیں خالی کرنا تھا، اپنا علمی روپ جھاڑنا تھا، یا تیری رضا، تیرے سامنے تیرے رب کی رضا شامل تھی؟ کیا کرنا تھا؟ ایک لفظ اور ایک جملے کا حساب ہوگا یہ حدیث کے مطابق۔ اور یہ قرآن کی یاد ہے، اللہ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد، کہ تمہارا دل کیا سوچتا ہے، تمہاری آنکھ کیا دیکھتی ہے، تمہاری زبان کیا بولتی ہے، تمہارے کان کیا سنتے ہیں۔ اللہ نے ہر عضو کا قیامت کے دن تجھ سے سوال کرنا ہے، کہ مجھے بھی تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ رب کا قرآن پڑھ کے میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قرآن کی ہے کہ آپ سے پوچھ جائے گا۔ اسی لیے کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے تو آپ اپنے بولے ہوئے لفظوں کا آپ نے قیامت کے دن جواب دینا، آپ نے اپنے لفظوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے، اپنی سوچ فکر ہر حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحے کا زندگی کا حساب دینا ہے، پھر اللہ آپ کو اپنے حضور سے ہٹنے کی تمہیں اجازت دے گا۔ اس لیے خدا را اس معاملے کی جو ہے وہ ضرور فکر کیا کرے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ بڑی پریشانی ہوتی، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ایسے کبھی کسی کو کوئی آپ کی بات بتائیں بھی، درد دل سنائیں بھی، اور بعض لوگ ہماری قسم کے اوپر سے ایسے آ جاتے ہیں، وہ ساری بات کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، پانی پھیر دیتے ہیں، پانی پھیر کے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور ہم ان کا منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں جناب یہ کیا ہوا۔ تو سنا وہ کہیں یا تو شعر پڑھے کہ جناب پہلے بھی میں نے جناب کو سنایا ہو کہ کسی نے کہا کہ دنیا کے ہے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے ہے مسافر منزل تیری قبر ہے، یہ جو طے کر رہا ہے چند دن کا یہ سفر ہے۔ تو جناب اوپر سے جناب تقریر تھی کسی مولانا کی، مولانا نے کہا جن ہے اسی حضور دے غلام جنت ساڈی اسی حضور دے کیڑی منزلہ ساڈی منزل جنت الفردوس ہے حضور دے بندیاں بھی نعرہ تکبیر سوال جناب مجمع اٹھ کے جناب گل ہی کوئی نہیں، پہلے بندے ایسے کر کے بیٹھے تھے، پھر بالکل سیدھے ہو گئے اور جناب ایسے جیسے چھت کو لگے گئے، پھر جیبوں میں بھی حرکت کی، وہ جی سب کچھ ہو گیا جنابوں تک ساٹھی نے، جبکہ حدیث اس کے بالکل برعکس ہے۔ لوکاں سانو آن ڈرایا، لوکاں کو نہیں ڈرایا، خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، جن کا تسی کلمہ پڑھا ہے اس محبوب نے ڈرایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کو قبر یاد کرتی ہے، ہر بندے کو قبر یہ کہتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، ہاں جی ہر بندے کو پکارتی ہے قبر۔ اور حاضرین گرامی کہیں کہ جناب یہ تو منکر ہے کے لیے، یہ تو فلاں کے لیے ہے، تو اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں جائیں نا، یہ کائنات کا وہ بندہ جس نے کئی دفعہ حضور سے جنت خریدی ہے، جنت خریدی ہے، مال لگایا، سب کچھ، جناب ارب پتی انسان تھا دنیا کا، رئیس اعظم تھا مکہ کا، لیکن سارا کا سارا محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دیا،
कई दफा कभी मस्जिद खरीद के दे रहे हैं, कभी कुआं खरीद के दे रहे हैं, कभी ऊँटों की कतार सामान की दे रहे हैं। जनाब हर वक्त सारी जिंदगी जो कुछ था वो इस्लाम के लिए खत्म किया है, फर्ज किया। और कायनात का वैध बंदा ये है कि नबी सलाम की 2 बेटियां जिसके निकाह हुए हैं, पूरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया के आखिरी इंसान तक जो खासियत हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने दी है वो किसी और के हिस्से में नहीं है। लेकिन साहबो, हाँ, ये हदीस है मिशकात की, ये किताब सामने पड़ी है, मैं आपको 10 फतवा दिखा सकता हूँ। आप जब भी कब्रिस्तान से गुजरते थे तो इतने रोते थे कि रीश मुबारक आंसुओं से खो जाती थी, आंसुओं से खो जाती थी, और वो जनाब रो रो के बुरा हाल जो है वो हो जाता था। पर आप लोग जी जो मंजिल की मैं बात कर रहा हूँ कि मंजिल होगा, हमारी मंजिल तो जन्नत है, तो आप फरमाते थे हाजा अव्वल मंजिल में मनाजिल आखिरा, कि ये पहली मंजिल है आखिरत की मंजिलों में से। पहली मंजिल किसको कहा? मेरी तरफ देखो, किसको कहा? कब्र को कहा कि पहली मंजिल आखिरत की मंजिलों में से क्या है? कब्र है। हाँ जी, कब्र है। और हाजिर के ग्रामी हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बतलाया है कि लोगों जिंदगी में रहना, जीना और सफेद लिबास पहन के इधर उधर फिरना ये और बात है, और 2 फुट नीचे जाना कब्र के ये और बात। पता तो कब लगेगा कि तू अरबपति है, करोड़पति है या रोडपति है, या सिर्फ पानीपति में गुजारा है। पता तब लगेगा जब 2 फुट जमीन में नीचे जाएगा। 2 फुट नीचे जाने और 3 गज की कब्र मिलने के बाद इंसान की असलियत का पता चलेगा कि तेरी हैसियत क्या है, या तू किस मकाम पे है, और तू क्या है। आप फरमाते हैं कि जोट की जड़ और सार मोया दे, सो जाने जो और मरदा नीचे जाएगा कि तेरी हैसियत क्या थी, तू कितना रुस्तम खान था, कितना पहलवान था, है जी, तेरे पास कितनी ताकत थी, कितनी जनाब दौलत थी। ये जाकर आप फरमाते कि पता चलेगा, नीचे जाकर चलेगा। और मैं बात कर रहा था कि इन समा वल बसरा वल फुआद, अल्लाह फरमाता कि मैंने तुम्हारी आंख के बारे में पूछना है, तुम्हारे दिल के बारे में पूछना है, तुम्हारे कानों के बारे में भी पूछना है, इसलिए कि तू कोई भी बात करने से पहले ये सोच के तू झूठ बोल रहा है या सच कर रहा है, या तेरा इरादा अवाम के जज्बात से खेलना है, या कारोबारी नियत है, या अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को लोगों तक जो है वो पहुंचाना है। तुम्हारे यहाँ ये बहुत बड़ी वो शैतान ने कहा कि मैं अल्लाह तेरे बंदों को ये करूंगा, गुमराह करूंगा, क्यों? उनके अमल उनकी नजरों में क्या कर दूंगा, खुशी तो जो है वो सवाल तो होता है, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और उनको राह रास्त से क्या कर दूंगा, गुमराह कर दूंगा, राह रास्त से उनको हटा दूंगा, हिदायत के रास्ते से बिल्कुल उनको क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। और इंसान की जब ज़हन और फिक्र इस तरह की बनी होती है ना, वो ज़हनी
جو ہے وہ اس کے اندر غلامی ہوتی ہے، پسماندہ ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنی ذہن فکر اور سوچ کے مطابق آپ سوچتا ہے۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے پہلے بتائی، حدیث کا مفہوم ہے میرے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ کہ لوگ جو ہے نا، لوگ وہ دین کو اپنی منشا کے مطابق ڈھالیں گے اور طویلات دین کے، قرآن کی، حدیث کی اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق کرے گی۔ اور فرمایا یہ ہے کذابون اور دجالون کا زمانہ ہوگا، کذاب اور دجال قسم کے لوگوں کا زمانہ ہوگا جو دین کو استعمال اپنی ذات کے لیے کریں گے۔ دین وہ بات کریں گے کہ جس بات سے ان کی ذات کو فائدہ ہے، ان کے آپ کو فائدہ ہے، دوسری بات جو ہے کبھی بھی جو وہ بات بیان نہیں کریں گے۔ میری غلطی سے میں نے، اور غلطی کیا ٹھیک بات جو کہنی چاہیے وہ کہنی چاہیے، بندہ بہت ہوا۔ اب لوگوں کے حالات واقعات سب کے سامنے ہوتے ہیں، فی زمانہ تو بالکل ہی حالات جس طرح جا رہے ہیں وہ آپ سے چھپے چھپے نہیں ہے۔ وہ صبح میں ہمارے محترم صدر صاحب سے، رفیق صاحب سے میں نے کہا جی اتوار کو محفل ہے، تو انہوں نے کہا جی لنگر کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔ کہا جی 100-200 تو صرف علماء ہی آئیں گے، وہ باقی عوام جو ہوگی 5-6 دے کے لگ جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں لنگر کا آپ نے کرنا، تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ کو میرے نہیں پورا ہوا لنگر کس کو پکانا ہے؟ پچھلی دفعہ سے ہی ہوا جناب۔ تو یعنی بات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، حالات کہاں تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ باہر سے تو لوگ سوچتے ہوں گے جناب چوک کے اندر مسجد ہے، مارکیٹ ہے، محلہ ہے، پتہ نہیں کروڑوں روپے مسجد کے جناب پڑے ہوں گے، بینک کے اندر پڑے ہوں گے، اور حقیقت یہ تھی کہ وہ پچھلے دن بڑی پریشان تھے کہ جناب وہ بل بھی آ گیا، لیکن اللہ کا گھر ہے، اللہ نے چلانا ہے، یہ نظام رک نہیں سکتا، یہ مالک اس کا اللہ ہے۔ ہاں جی تھوڑی بہت پریشانی آ بھی جائے تو اللہ اس کو حل بھی کر دیتا ہے، بل بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن حالات ایسے آج تک کبھی نہیں ہوئے جس طرح وہ تھوڑا سا محسوس ہوا۔ اب لوگوں کے حالات کس طرح ہے، میں نے پہلے آپ کو ایک دفعہ بتائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کے اندر ایسے نقش ہو جاتی ہیں اور وہ جان نہیں چھوڑتی بندے کی مرتے دم تک، اور بعض اوقات سوئے اور بندوں کے دلدان کو پھونک مارتی ہے کہ یہ آتا ہے۔ میں ایک دن جنازہ پڑھا رہا تھا تو یہاں شاہ کباب، شاید آپ میں سے کچھ لوگ ہوں جو بیٹھے ہیں یہاں موجود ہوں، میں نیت بتا رہا ہوں، موت کے والے سے تھوڑی بات کر رہا ہوں، لوگ سب سیدھی کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان نے کانوں کے ساتھ موبائل لگایا ہوا ہے، 25 سال کا نوجوان ہے، کان کے ساتھ موبائل لگایا ہوا ہے، وہ کسی کو ہدایت دے رہا ہے کہ یہ بی کپ اس راستے سے نہیں گزرے گی، اس راستے سے نہیں گزرے گی، یہ فلاں راستے سے گزرے گی، اور آپ ایسا کریں کہ عورتوں کو کھانا کھلا دیں، عورتوں کو کھانا، مردوں کا بھی جناب جنازہ ہوگا، بعد میں تدفین ہوگی تو ابھی آدھا گھنٹہ مزید لگ جائے گا، مرد بعد میں آ کر کھانا کھا لیں گے۔ وہ یہی باتیں کر رہا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں یہ بات کرے تو میں جنازہ کروں۔ خیر میں نے تو اللہ اکبر خیر آپ کو پتہ نہیں اس نے پیچھے جنازہ پڑھا نہ پڑھا، میں نے دوبارہ پڑھ کے دیکھا تو پھر وہ کام کے ساتھ موبائل آ کے کہہ رہا تھا اچھا ادھر سے اگر گلی پاتا ہے تو فلاں گلی سے آ جاؤ، فلاں گلی سے میں کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا ایسے نہیں تو ماں مری۔ آپ سمجھے نہیں میری بات، آپ سمجھے ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم کلیجہ باہر آ جاتا، ایسے جیسے جی کسی نے چیل کر رکھ دیا، نہیں تو ماں مری، ماں مر گئی کوئی شاید ان کی ساری دنیا کھولی جیڑی ٹھنڈ کلیجے باندھی ماں بولی بندے کی ماں مری ہوئی ہو اور بندے کو یہ فکر ہو تو میں نے کھانا کیسے دینا گھر والوں، یہ کس نے اس کو مجبور کیا؟ یہ ہماری عادات نے مجبور کیا ہے، ہمارے رسم و رواج نے اسے مجبور کیا کہ جناب محلے والوں نے بھی کھانا ہے، باہر سے آئے والوں کھانا ہے۔ میں کہتا جی باہر والوں کی تو مجبوری ہوتی ہے، جب محلے والوں نے کہا، میں نے کہا جو بندہ فیصل آباد سے کرایہ بھر کے آ سکتا نا وہ پیسے بھر کے ہڈوں سے روٹی بھی کھا سکتا ہے، یہ بہانے نہ بنایا کرے، ایسے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، اپنی سوچ ہے۔ تو میں نے حالات کی ایک جگہ پر یہ بیان کر دیا مجمع کے اندر، میں نے کہا یار کوئی ہاتھ ہولہ رکھا کرو، بندہ مر جاتا ہے تو 16 دیکھنا قربے کے بغیر کو ڈاکو نہیں، چلو دال صاف کر لے، کوئی ہلکی پھلکی
دعا مانگنی تو چلو تھوڑا بہت کر لیا، تو اس طرح ظلم نہ کیا کرے. کئی لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ پریشان صرف معاشرے کے رسم و رواج کی طرح کرتے ہیں. تو بعد میں کہ جناب جو ایک اور مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے بیگ پکڑ نہیں لیا. انہوں نے کہا لاؤ جی تسی کہڑی گل کرتے پے ہو؟ ہن گل کی تو شروع کی تھی. انہوں نے کہا سنو مجمع بھی جناب پھر ماں کر میری تقریر کے تو مرے پہ سن سارے. انہوں نے پکڑا لیا کہ جناب تانوں کے دا پتا، مولوی صاحب کے دا پتا، اسی ایک بندے دا ویاہ کرنا ہے، ایک ویاہ کرنے ہیں تے اون دے واسطے کی کرنے ہیں جناب؟ دیگا چڑھانے ہیں. نکاح ایک نکاح دی وجہ تو کھانے پکانے ہیں. اور ہن تو مرن والے دا 70 روزہ کا نکاح ہو گیا ہے. لو جی انہوں نے کہا ہن تو 70 گنا زیادہ کرنا چاہیے. میں کہا مولوی پیر مرے تیرا پتر جوان تے موڑ میں تیرے کو پوچھا کہ وہ 70 میں شادی ہوئی ہے یا کی ہوئی؟ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پھر اس نے کہا جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں دکھاتا ہوں جناب فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام نے بکرے ذبح کیے کلوں کے اوپر. بندے نے جناب بڑے پھر نعرے لگائے. بالکل سارے مطلب کی گل ہے، کیونکہ 80% انہوں نے لنگر کھان واسطے صرف آئے. انہوں نے رشتہ داری تو کوئی بھی نہیں، انہوں نے رشتہ داری ہے آگ پانی نہ. ہاں جی پکا بکرے. افسوس ہوئے لگا اللہ کے بندوں، تم اس وقت کون ثابت کرو، اس وقت جنازے کے احکام بھی حاضر نہیں ہوئے تھے جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا، حضور سے پھر ان کا وصال ہوا. ہجرت کے 3 سال پہلے نبی علیہ السلام نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا. عام الحزن اس کا نام ہے. مگر حضور سال پورا روتے رہے. تو تسی کہتے جناب بکرے کر دیتے جناب تو لوگ نہ رہا. اس وقت تو جنازہ بھی نہیں ہے، حکم ہوا. جنازے کا حکم کو نہیں تھا، ایسے ہی نبوت نازل دعا مانگ کے. جنازے کے حکم مدینے میں نازل ہوا. پہلا جنازہ غالباً حضرت برا یا حضرت اسد بن زرارہ کا 2 روایات ہیں، ان کا پڑھا گیا مدینے کے اندر. مدینے میں جنازہ فرض ہوئی ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ مکہ کے اندر مکی دور کے 13 سالوں کے اندر نماز جنازہ فرض ہے. لیکن اس وقت وہ مکی دور کے 10ویں سال میں ان کا وصال ہوا. حضور نے پورا سال جو ہے غم کا سال قرار دیا. اور دوسرے کہتے جناب بکرے انہوں نے پکائے تو انہوں نے سہیلیوں کو کھلائے. یہ سہیلیوں کو کھلانے والی بات ہے، لیکن یہ کوئی 10 سال بعد کی بات ہے. 10 سال بعد نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ گوشت کیا تو فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی دے کر آپ قربانی کا گوشت تھا، کسی اور وجہ سے کوئی آپ کے پاس صدقے کا آیا، کسی نے بکری دی ذبح کر کے، تو وہ تھا یہ علیحدہ طور پر ان کا جناب ہو بکرے جناب ہوئے. تو ہر بندہ نا اپنے مطلب کا دین، اپنے مطلب کی سوچ اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی جو کوشش کر رہا ہوں. اور سارے بندے چاہے وہ سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو، ہمارے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. ہمارے جذبات سے ہماری بیٹیاں نہ گھروں پہ محفوظ ہے، نہ اسکولوں پہ محفوظ ہے، نہ کالجوں پہ محفوظ ہے. حاضر گرامی ایک طرف دیکھ لیں آپ کتنا شور ہے، دوسری طرف اللہ کرے کہ واقعہ جھوٹا ہو، کہہ رہے جناب یہ جھوٹا ہے جو بھی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ سچے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں. ہاں جی وہ 5500 ویڈیوز تو جھوٹی نہیں تھی جو بنی تھی جناب اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے وہ بھاگلپور کے اندر. وہاں کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ قوم من حیث القوم ہم غلط راہ کی طرف چل گئے ہیں اور ہمارے اعمال شیطان نے ہماری نظروں میں سجا کے رکھ دی ہے. اور ہمارا وہ حال ہو گیا جو شعر میں اکثر بڑا کرتا ہوں کہ تھا جو ناخوب بتدریج خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. غلامی کے اندر ہمارا ضمیر بدل گیا ہے، ہماری سوچ فکر بدل گئی ہے. یہ حاضرین گرامی ہمارے اسکولوں کا، کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا حال کیا ہے؟ اور پڑھانے والی 25 سال کی لڑکی ہے، پڑھنے والا 18 سال کا FSC کا طالب علم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ ایک طرف پڑھنے پڑھانے والا جو ہے وہ 30 سال کا بندہ ہے اور دوسری طرف پڑھنے والی جو ہے وہ 25 سال کی بچی ہے اور لڑکی ہے، تو وہ پڑھا رہا ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ یہ مخلوق نظام تعلیم یہ شیطان کے بنایا ہوا ایک نظام ہے. شیطان نے ہماری نظروں میں اس کو سنوار دیا. ہم کہہ رہے ہیں ساری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ قدامت پسندی، یہ پست سوچ مولویوں کی جناب ہے.
जनाब पुरानी सोच ऐसा है ही नहीं जनाब, बिल्कुल जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये हमारी सोच हो रही है और इसके नतीजे हर बंदा भुगत रहा है। हर बंदा आंख बंद कर लेता नहीं मेरी बची हुई है, और जालिमा दूसरे की बेटी मेरी बेटी नहीं है। नबियों का इमाम है तो दुश्मन की बेटी के सर के ऊपर अपनी जो है वो रहमत वाली चादर रख कर कहा फरमाया धी होती है चाहे दुश्मन की भी क्यों ना। वो कहते हैं जनाब वो तो फलां की बेटी है, तुम्हारी तो ठीक है जनाब। हर बंदा इसी सोच के ऊपर लगा हुआ है। आखिर कौन है उस निजाम को बदलेगा? कौन ऐसा क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी है तो क्या वो बच्चियों को नहीं पढ़ा सकती? हमारे बच्चे पढ़े लिखे तो वो बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि निजाम तालीम औरतों के लिए अलहदा हो और मर्दों के लिए जो है वो अलहदा हो? आखिर कौन से असल में लोगों के अंदर के छुपे हुए भेड़िए हैं, वो भेड़िए अंदर के दरिंदा किस्म के अंदर जो बैठे हुए जानवर हैं जो अपनी ज़हनी और नफसानी तस्कीन के लिए ऐसी बेहयाई और गैरती को रूज देते हैं। वो कहते नहीं जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उनकी नजरें जो है वो उन बच्चियों की इज्जतों के ऊपर है, उनकी नजरें हमारी बेटियों की इज्जतों के ऊपर है, और वो दरिंदे जो है उनकी मोटियां बेचने के जो है वो चक्कर के अंदर है, जो इस पॉलिसियों को बनाने वाले हैं, इन पॉलिसियों को चलाने वाले हैं। अंदर की इतनी बातें हैं, रब्बे काबा की कसम है ताकि आप भी कोई नहीं, लेकिन हम भी शरीफ जरूर है लेकिन सादे नहीं है, सादे नहीं है। पता हमें भी है क्या हो रहा है, हमने अंदर भी जाके देखा है, बाहर भी जाके देखा है। न शर्म नबी है न खौफ खुदा है, ये भी नहीं है वो भी नहीं है। पूरे का पूरा निजाम तालीम जो है, पूरे का पूरा मखलूक ये निजाम है, ये मुल्क को, कौम को, इस्लाम को, सारी चीज को बर्बादी के दहाने पे लेकर ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। और सारे के सारे हम आंख बंद करके तमाशा देख रहे हैं कि नहीं वो तो फलाने दी बच्ची सी, वो था मेरी तो नहीं सी, मेरी तो कल को मेरी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। खुदा इस निजाम के खिलाफ उठो और इसके अलावा को मुतबादिल निजाम लाने पर उन लोगों को मजबूर करो जो दरिंदों की तरह बैठे हुए हमारी बच्चियों की बेटियों को नोचने के लिए जो है वो इत्तेहाद बना के बैठे हुए हैं, इस निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुफर का निजाम तालीम जो है ये अहले जो है वो कहते ना कि अहले कलीसा का ये निजाम तालीम फकत एक साजिश है दीन मुहम्मद के खिलाफ। ये उनका निजाम तालीम ये दीन मुहम्मद के खिलाफ ऐसी साजिश है जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो काफिर के यही कहा था कि तालीम के निजाम में डाल इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर जाए उसको। फिर हमारी सोचें फिक्रें बदल दी गई है और हम सब आंख बंद के बैठे हुए हैं। ना कोई इस तरफ मौलवी जाता है, ना इस तरफ कोई पीर जाता है, ना कोई सियासी मजहबी रहनुमा जाता है। हर बंदा कहता है जितने कोई लगा है लगा रहे, असी किस तरफ की। अल्लाह पे समझ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।